أتيت. تو اللہ نے ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں 3-4 جگہ بیان فرمائے، سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، صاد میں بھی آتا ہے۔ تو ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنا کر کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الخاسرین، نقصان والوں میں ہو گیا۔ تو ابلیس کا جرم اللہ نے کیا بتایا ہے؟ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو انگریزی میں ایروگنس کہتے ہیں، کہ اپنے دماغ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے رہیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جب دیکھا تو کہا یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ اچھا، انسان کے اندر نا جو بیسک سبسٹینس ہیں وہ 4 ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور آگ ہے۔ اب شیطانوں میں، جنوں میں آگ غالب ہے اور انسانوں میں مٹی غالب ہے، ہیں یہ 4 سبسٹینس جس سے آدمی انسان بنتا ہے، ایئر، واٹر، فائر اینڈ ارتھ۔ تو اس نے کہا، اچھا ابلیس جو تھا، یہاں اشکال ہوتا ہے عجیب، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے سزا ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابلیس کو تو حکم ہی نہیں کیا تھا، وہ تو جن تھا، اللہ نے حکم تو کس کو کیا تھا؟ فرشتوں کو۔ اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا، اللہ ان پر لاکھوں رحمتیں کرے، جو قرآن کو ہمیں سمجھا کے چلے گئے تفسیر کی کتابوں میں، ورنہ قرآن سے پتہ نہیں کیا کیا گمراہیاں ہم نکال کے بیٹھے ہوتے۔ انہوں نے لکھا کہ اصل میں ابلیس اتنی کثرت سے عبادت کرتا تھا، اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا، اللہ کو اتنا پہچان چکا تھا اور اتنا بڑا عالم ہو چکا تھا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگ گیا تھا، اور فرشتوں کو جو حکم ہوتا تھا وہ ابلیس کو بھی ہوتا۔ تو ایسا آدمی جو عالم بھی تھا بڑا کائنات کا، عابد بھی تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت سے کبھی اس کی نظر نہیں ہٹتی تھی، اور عارف بھی تھا، اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوا بھی تھا کہ اللہ کتنی عظیم ذات ہے، پھر بھی انکار کیا۔ تو تکبر کے مرض کا کیڑا اس کے دل میں تھا، جو کیڑا نہ اس کے علم میں کام آیا، نہ اس کی عبادت کام آئی، نہ اس کی معرفت کام آئی، سب برباد کر گئی۔ اتنا خطرناک مرض اور اتنی خطرناک بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا۔ واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ تکبر اتنا خطرناک مرض ہے جو انسان کو اندر سے اندر کافر بنا دیتا ہے، انسان کو پتہ کوئی نہیں لگتا۔ اور ایسا ہوا کہ اللہ کے آگے ڈٹ گیا، اللہ نے کہا کہ تجھے جہنم میں داخل کروں گا، تو کہا ٹھیک ہے اللہ مجھے مہلت دیں اور میں آپ کے ساتھ آپ کی مخلوق کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا دفع ہو جا، مہلت بھی ہے تجھے، میرا دربار ایسا ہے کہ شیطان بھی دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی میں رد نہیں کرتا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے سارے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔